آج ایک بار پھر دو ایسے مہمان ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں نیکی کے سیگمنٹ میں کہ ہو سکتا ہے آپ نے اس سے پہلے وہ سنا ہو کہ ایسی ایسی کہانیاں بھی ہوتی ہیں, ایسے ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں, ایسی ایسی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. آج لیکن ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک پیکج. دکھا دیں پہلے. جی ہاں, پیکج ہے. دو خاندان ہیں لیکن دونوں کی اذیت کم و بیش ایک ہی طرح کی ہے. ایک گھر میں دو بیٹیاں اور ایک گھر میں دو بیٹے ایک ہی طرح کی مسائل کا شکار ہیں, اور ان سے کہیں زیادہ مسئلہ جو ہے وہ والدین کا ہے. والدین کس طرح سے جو کام کر رہے ہیں وہ دل پر پتھر رکھ کر رہے ہیں. یہ ذرا پیکج دکھاتے ہیں اور پھر اس سے بات کریں. علیشا اور زنیرہ اپنے ناموں کی طرح یہ بچیاں بھی پیاری ہیں, لیکن ان کے نصیب نہ جانے کیوں اتنے بھیانک ہیں کہ ان نازک سی بچیوں کو رسیوں سے باندھ کر رکھنا پڑتا ہے. لاہور میں ایک تہ خانے میں واقع کمرے میں قسم پرسی کی زندگی گزارتی ہوئی ماں زندگی کے کئی عذاب جھیل رہی ہے. بے پناہ غربت, جوان ہوتی ہوئی بچیوں کی ہولناک بیماری, نیم پاگل شوہر اور اس پر شوہر کا وحشیانہ تشدد. اس کے ابو بھی ایسے ہی ہیں, مجھے مارتے ہیں. جب دل کرا مجھے مارا, جب دل کرا. امی ابو بھی نہیں ہے میرے. تو کس طرح کا گزارا کیسے کرتے؟ بس ایسے ہی دیہڑی. 15 سال میری شادی کو ہو گئے. کام باہر نہیں کرنے جاتا تھا, اپنا ملتا تو کرتا تھا, ورنہ کہتا میں نے کرنا ہی نہیں. ہاں جی. لڑائی کس بات پہ ہوتی ہے؟ ایسے ہی باہر کوئی نہ بلائے تو میرے پہ غصہ, کام نہ ملے تو میرے پہ غصہ. چھوٹی بیٹی بیماری کے ساتھ ساتھ شرارتی بھی ہے اور ذرا زیادہ لاؤبالی بھی, لیکن بڑی بیٹی اتنی سمجھدار ہے کہ وہ اسے باقاعدہ منع کرتی ہے. تہخانے میں واقع یہ کمرہ سسرالیوں نے دے رکھا ہے. وہ جب چاہتے ہیں گھر سے باہر نکال کھڑا کرتے ہیں. بچیوں کی رسیاں کھولے تو وہ گم ہو جاتی ہیں. شوہر گھر آئے تو وہ خود کو ذہنی طور پر مار کھانے کے لیے تیار کر لیتی ہے. بچیوں کے ساتھ باہر نکلے تو لوگوں کے تانے اس کے منتظر ہوتے ہیں. یہ نصیبوں جلی ماں ہر جانب سے دکھ, اذیت اور تکلیف میں گھری ہوئی ہے. کہاں جائے, کس سے مدد مانگے, کس سے فریاد کرے, اسے کچھ سمجھ نہیں آتا. مکان ان کا جب دل کرتا ہے کہتے نکال کے باہر پھینک دینا. 2-3 دفعہ سسرال والوں نے ایسا کیا. عید پہ, رمضان میں کھانا پینا اپنی مرضی کا ہوتا ہے, کپڑے پہننا بچوں کے کوئی نہیں آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو. لاہور کی یہ دو بہنیں تو کپڑے کی بنی ہوئی رسیوں سے باندھ کر ہی قابو میں رہتی ہیں, لیکن بورے والا کے ان بھائیوں کو تو لوہے کی مضبوط زنجیروں سے باندھنا پڑتا ہے. ان دونوں گھروں میں جا کر اندازہ ہوا کہ ماں باپ دل پر پتھر رکھ کر اپنے پھول جیسے بچوں کو جانوروں کی طرح باندھتے ہیں, کیونکہ اس کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے. ہاں جی, بڑی تکلیف ہوتی ہے جی. ہوں عید آؤ گی, اسی لوگ اپنے بچیاں لے کے پھرتے ہوں گے, اسی انہاں نوں بن کے بیٹھے ہوں گے. مزدوری کرنے والا باپ بڑی مشکل سے گھر کا کھانا ہی پورا کر پاتا ہے, کیونکہ یہ دونوں جوان ہوتے ہوئے بچے کئی افراد کے برابر کھانا کھا جاتے ہیں. لاہور کی طاہرہ کی زندگی اور بورے والا میں لوہے کی زنجیروں میں بندھے ہوئے یہ بچے ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر یہ سب دیکھنے والے ماں باپ بس ایک بار اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچیں کہ اگر انہیں اپنی راج دلاری بیٹی یا جان سے پیارے بیٹے کو اس طرح سے باندھنا پڑے تو ان پر کیا گزرے گی. جنید بھائی, ہم اکثر خبروں میں, نیوز میں اس کو سمجھتے تھے کہ یار یہ بڑے کچھ ظالم ماں باپ ہیں, بڑے کچھ جابر قسم کے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو باندھ کے رکھا ہوا ہے انہوں نے, ایسے کیسے, پتہ نہیں کیا وجہ ہوگی بات. لیکن جب ہم گھروں میں گئے ہیں اور جس اذیت سے گزرتے ہیں, یعنی بچے گم ہو جائیں گے ادروائز, یعنی جس طرح یہ بچی جو ہے یہ کھو گئی تھی, میں تفصیل پوچھیں گے ابھی, اور یہ بیچاری ماں نے پھر پورے علاقے میں دوپہر میں گھوم کے اپنے جوتے گھسا کے اس بچی کو, تو مجبوری ہے باندھنا. اور یا اللہ کرے کہ کوئی ایسا وسیلہ آج بن جائے کہ یہ بچے روبہ صحت ہو جائیں, اور ہو سکتے ہیں یہ بچے خاص طور پر جو بورے والے ہیں
ان کو کسی اللہ کے بندے نے کچھ عرصے کے لیے دوا کے لیے انتظام کرنا شروع کیا تھا اور 3-4 مہینے کے اندر یہ بچے بہتر ہو گئے تھے. ان کو کھولنا شروع کر دیا گیا تھا. ان کی جو زنجیریں تھیں جو باقی یعنی کہنے کی بات نہیں, مویشیوں کی طرح باندھا جاتا ہے انہیں گھر کے اندر, باقاعدہ کھونٹا بنا ہوا ہے وہاں پہ جہاں پہ اس بچے کو باہر اور اس بچے کو اندر باندھا جاتا ہے. تو یہ بچے ٹھیک ہو سکتے ہیں, ماں باپ کی حیثیت ہم کم کر سکتے ہیں. دیکھیں یعنی اس ایسی کیفیت میں آپ کیا کریں گے؟ 24 گھنٹے کس طرح سے آپ اس بچے کو جو ہے وہ صرف اپنے ہاتھ کے, اور یہ کہاں نکل جائے پتہ نہ چلے, اور پھر مارنا پیٹنا چھوٹے بچوں کو, توڑنا چیزوں کا, مجبوری ہے کہ ان کو ابھی بھی اب آپ دیکھیں کہ اور اس بچے کے بھی دونوں ہاتھ جو ہیں وہ باندھے گئے اور ماشاءاللہ مضبوط جسم کے مالک بڑے جاندار بچے ہیں. تو ان کی والدہ سے ہم ذرا کوشش کرتے ہیں بات کر کے کہ کس طرح سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں. السلام علیکم ماں جی. وعلیکم السلام. ویسے تو میں آیا تھا آپ کے پاس, سارا صورتحال دیکھی. یہ بچے ٹھیک ہو گئے سن درمیان سے؟ ہاں جی. کس طرح ہوئے سن؟ 2-3 مہینے دعا کھوائی سی, صحیح ہو گئے سی. اس کے بعد پھر گھر کی غربت تو دعا نہیں لئی گئی, علاج نہیں کروایا گیا تے پھر صحیح کیویں ہو گیا سن کہ تسی کھول دیندے سو انہاں دے اپنا جڑے زنجیراں سن؟ نہیں زنجیراں نہیں سی کھولدے سی, بھج جاندے سی. صحیح دا اس کے بولن لگ گیا. اچھا بولن لگ گیا سی. ماما پاپا کہن لگ گیا نا, روٹی منگن لگ گیا, پانی منگن لگ گیا, اداں کوئی چیز منگدا. اچھا امی روٹی دو, پانی دو. 2-3 مہینے دعا دیتی, اس بعد نہیں پھر گجائش ہوئی, گھر کی غربت نہیں. 2-3 مہینے دی دوا دا کتنا خرچہ ہویا سی تقریباً؟ مہینے 10,000 روپیہ ہوندا سی. یعنی صرف 10,000 روپے کی دوا سے بچے بولنا شروع ہو گئے تھے. یہ بچہ جو اس وقت ہم اس کیفیت میں دیکھ رہے ہیں, 3 مہینے کی دوا سے جس پر 10,000 روپے ان دونوں کے خرچ آتے تھے, یہ ٹھیک ہو گئے تھے. ماما بابا بولنا شروع کر دیا تھا, 10,000 مہینہ آتا جی کھانا مانگنا شروع کر دیا تھا. یہ بچہ ٹھیک ہو گیا تھا. تو اس سے تو پانی دو, پانی مانگدا, روٹی مانگدا, بھوک لگی. اس سے تو زیادہ کر دیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ کہ یہ بچے ٹھیک ہو سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ صرف ان کا اللہ رحم کرے کوئی ایسا کہ یہاں پہ یہ معاملہ پر امداد کرے, میرے بچوں کا علاج ہو سکے انشاءاللہ. علاج تو علاوہ تو بس بچے ٹھیک ہو جائیں, تو بڑی خواہش تو کوئی نہیں ہے. ہاں جی. ان کے جو شوہر ہیں وہ راج مستری کا کام کرتے ہیں, جو بہر ہے اب گھر بنانے والے, چل دے کدے نہیں چل دے کام, اور گھر بھی بہت قسم و پرسی کا. تو یہ دونوں بچے جو ہیں کتنا سلسلہ ہو جائے تو یہ نارمل زندگی مہینے تک کتنے پیسے ہو جانتے تسی انہاں دے بچیاں دا علاج کھانا پینا انہاں دا ٹھیک ہو سکتا ہے ہر مہینے؟ 10-15 ہونے چاہیے. لو یہ ہے زندگی ملک کے مختلف شہروں. بورے والا کا نواحی ایک مضافاتی, جانا روٹی پوری کر لی, جانا علاج کروا لیے. یا کھانا پورا ہوتا ہے کہتی ہیں, یا ان کا علاج ہو سکتا ہے. ظاہر ہے کھانا پرائرٹی ہے, اس کی طرف جاتے ہیں, اور بچے یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں, ہو گئے تھے ٹھیک دوا کے ساتھ. تو ان کو آج اللہ نے چاہا تو ہم نے انشاءاللہ اگر ہمیں اچھا خاصا تھوڑا سا کچھ اماؤنٹ مل جائے تو اس کے کتنے مہینے سال نکل جائیں گے نا. جی انشاءاللہ, اور یہ ٹھیک ہو جائیں گے. تھوڑا سا بس ان کی دوا ریگولرلی چلتی. میں کہتا ہوں جس کنڈیشن میں اس کا 50% بھی بہتر ہو جائے کم سے کم, اگر ایگزیکٹلی تو بھی جس طرح بتا رہے ہیں کہ بہت بہتر ہو گئے تھے, بولنا شروع کر دیا تھا, مانگنا شروع کر دیا تھا ماں باپ سے. اب وہ دوسری طرف بچی وہ دیکھیں, وہ اس کو بھی ماں نے زنجیر. اب آپ اس ماں کا ذرا سوچیں کہ جو ایسی دکھی, سب دنیا دکھی پئی ہے. انہوں نے یہ پھر ماشاءاللہ پتر نے ہوتی ہیں نا, ان سے میرا خیال ہے یہ تو درخواست ظاہر اللہ نے انہوں نے زندگی باہر سے بھی لوگ تانے دیتے ہیں. ظاہر اگر کوئی شرارت کریں گے باہر جا کے یا کسی بھی طرف سے. اب ہمارا دیکھیں نا یہاں پہ اگر کرتے ہیں تو لوگ تو نہیں برداشت کرتے کہ جی توڑ دی چیز ہمارا دروازہ. یہ پیدائشی ایسے تھے نہیں, 5-6 سال صحیح رہے ہیں ٹھیک سر. جی وڈا ہوندے نا ذہن تے اثر زیادہ پیندا گیا وا. اچھا ہاں جی. اج تو سال پہلے میرا بڑا بیٹا لا الہ کسی اللہ کا سیگا, اور کوشش کسی لا الہ اللہ کہندا سیگا, ہن نہیں کہندا کچھ بھی. اچھا جی اثر ذہن تے زیادہ پیندا نا. جب آپ باندھتی ہیں ان کو, ہاں جی مار دے مینوں, نہیں مار دے تو نہیں, لیکن ماں دے دل تک ہی گزردی ہے کہ جدوں رسیاں دی جڑے سنگل نے انہاں نے دکھ بہت ہوندا وا. میں کہ لوکاں دے مال پوس کلے بجے, میرے پوتے کلے بجے ہوئے نا, دن خوشی دیہار دا ہوندا, میرے تے بالکل نہیں خوشی ہوندی. مینوں کوئی خوشی دین ہوندا نا, خوشی کا کوئی بھی موقع ہوتا ہے تو ظاہر ہے ماں کے دل پہ جس نے باندھا ہو اپنے بچوں کو, آپشن ہی کوئی نہیں ہے اس کے. اکھاں بھی نہیں آگے رو رو کے دوبارہ بھی اکھاں بن گیا, پھر دوبارہ ایک نظر نہیں آندی ایک اکھ تو. اللہ سے دے گا انشاءاللہ. تو خواتین حضرات بس یہ درخواست ہے کہ یہ ٹھیک ہو سکے, اس لیے ہم نے ان کو زحمت دی ہے بورے والا سے کہ یہ بچے جو ہیں یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں, سہارا بن سکتے ہیں اپنے باپ کا. یہ بچے یہ اس کیفیت میں ہیں, کس طرح سے آپ سوچیں کہ ماں بیچاری پھر صحن میں باندھ دیتی ہے اس کو تالا لگا کے اور لوہے کی زنجیر. توڑ دے جی, جا توڑ دے, باندھ دے, بننا ہی ہوندا, پھر کی کریے. نہیں ٹھیک ہو جائیں گے یہ انشاءاللہ. بس چلو. اور یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں, زیادہ مشکل مرحلہ نہیں. آج اللہ نے چاہا تو ایک اچھا وسیلہ اور جو سبیل ہے وہ ہم بنا کے بھیجیں گے. دوسری فیملی سے ہم اگر بات کر لیں, وہ ذرا بیماری کے ساتھ ساتھ دوسرے مسائل سے بھی نبرد آزمائیں. ان کے شوہر ان پر تشدد کرتے ہیں, گھر کا مسئلہ بھی ہے. السلام علیکم. تکلیف شوہر کا کیا معاملہ ہے بتائیں گے. بچوں کا تو دیکھ رہے ہیں معاملہ, شوہر کا کیا ہے؟ شوہر بھی ان کے نیم ایسے ہی ہیں,
नींद दिमाग में थोड़ा सा उनका पता है कि असर है। ऐसे बस मेरा बेटा बस 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 बस। अच्छा, सोचते रहते हैं, नफसियाती मरीज जिसे कहते हैं। हाँ जी, आप पे वो- तशद्दुद भी करते हैं? हाँ जी, वो तो मैं मोहल्ले वालों ने भी बड़ा बताया कि हमार कुटाई चलती रहती है। आपको बताया ही था उन्होंने। तो अब वो जो कमरा है, कमरा भी आपका सीढ़ियाँ उतर के नीचे तय खाने बेसमेंट के अंदर है, वो किसने दिया हुआ आपको? वो मेरे ससुराल वालों का, मेरा अपना घर नहीं अपना है, घर मुझे नहीं है। घर और भी उसी कमरे में दोनों हाँ बच्चियां जी, हैं। वो हाँ बच्ची जी। वैसे थोड़ी सी समझदार है हाँ माशाल्लाह, जी। मगर उसको भी बांधना पड़ता है, घर में ये भी बंधी हुई थी। ये भी मारती है, जैसे वो करते हैं ऐसे ही मारती है, बांधना ही पड़ता है। बाहर दरवाजे पे खड़ी हो जाती है, डांटो तो खुद मुझे मारना शुरू हो जाती है, ऐसे ही ऐसे करती गुम गई है। थी जब आपने बताया हम आपके पास आए थे, तो फिर किस तरह हाँ मिली जी, है? फिर मैं सारी गलियां 3 घंटे में इसको ढूंढती रही, 3 घंटे। फिर जाके जोड़े पुल पे किसी ने बताया कि जोड़े पुल पे है, नाई की दुकान पे बैठी हुई है। यानी अगर इनको ना बांधे ना बांधे तो ये सारा गुम हो दिन जाती। गुम हो जाए, मिले ही ना मुझे। तो अब किस तरह से, यानी एक तो आपका घर का अल्लाह चाहे कोई इंतजाम ऐसा हाँ छत जी, का हो हाँ जाए जी। कि जो ससुराल वाले आपको हर दूसरे दिन दुआ हाँ बताते हैं कि जी, निकाल के आपकी बहुत बाद बहुत शौहर का शुक्रिया तशद्दुद है, उसका तो ज़ाहिर है हम कुछ नहीं कर सकते। जी, वो हाँ तो अब जी। अल्लाह उसको हिदायत दे और हाँ दे, जी, उसको सेहत दे। और हाँ जी, आप बता इनकी रहे हैं। वजह से रह रही हूँ, इन वरना बच्चियों का इलाज किसी को दिखाया आपने? नहीं, मैं नहीं कितनी दिखा कभी सकी। दिखा ही नहीं सकी डॉक्टर नहीं। को? 2 जो बच्चे हैं ना, उनकी दफा मैंने अपना इलाज करवाया था, वो फिर सही हुए थे। सही, वो जो बाकी 2 बच्चे माशाल्लाह, वो बच्ची भी बड़ी वो प्यारी है। आपने देखा ही है ना दोनों अल्लाह ने को। हम क्या क्या कर सकते हैं? एक तो इनके घर के लिए कोई अगर यानी घर जो कमरा है वो मैंने देखा है बेसमेंट है, पानी बारिश वगैरह में किस तरह रहती हैं आप? ऐसे ही पानी आ जाता है, बहुत ही तहखाना सा है और गलियों का पानी आ जाता है उसके अंदर, तहखाने के अंदर। फिर इतनी एक तो वो मच्छर अगर अल्लाह करे वगैरह। कि छत का इनका एक सिलसिला हो जाए कि ये जो हाँ जी। यानी हर दूसरे चौथे रोज जो है वो घर वाले ससुराल वाले बाहर निकाल के कि आप छोड़ें हमारा घर। दूसरा ये कि इनके इलाज के लिए कुछ अगर थोड़ी इब्तदाई रकम आ जाए तो हम कम से कम इनको दिखाएं तो सही कि कुछ और नहीं तो देखिए कम से कम इनका जो ये इस्तराब है ज़हनी जो इनका वो उसको कम से इनको कम टोन डाउन किया अगर इनको तकरीबन 20,000 रुपये महीना भी मिल जाए जी हाँ। तो 5-6 हज़ार 7,000 रुपये का ये मकान ले लें बिल्कुल ठीक है। और बाकी खाने किराए पे पीने मिल जाता है वहाँ 6-7 हज़ार रुपए पे घर? वो उधर तो आपको पता ही लाहौर है, उधर वो तो जोड़ा इतने का में इलाका, नहीं लेकिन मिलता। बर्फ जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इनका। लेकिन बच्चों के इलाज के लिए कुछ अगर थोड़ी अमाउंट हमारे पास आ जाए तो हम इनको जरूर दिखाएं और दिखा के थोड़ा कम से कम ये कि पुरसुकून रहें 20,000 रुपये महीने से हो जाएगा। बात की जाए इंशाल्लाह इनके लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपने सोचना है मेरा। नहीं इंशाल्लाह अच्छा आप सोच देख के ही आए हैं। लोग सोच रहे हैं अल्लाह जिस जिसको तौफीक देगा इंशाल्लाह जो भाई जिसको अल्लाह ने नवाजा है अपने खजाने से वो जितना इन बच्चियों के लिए मैं तो इनके इतनी परेशान से कसम से बहुत परेशान हूँ। तो ये बांध के लेके आई हैं आप इसको? बांध के ये काबू नहीं आएगी तो कैसे मैं लेके आती? ये जहाज में इतने इतना तंग किया, इतना तंग किया, वो सारे किसी के आने को उतार रही है, किसी को कोई चीज उतार रही है। जी जी आप अभी आपके मुंह से अभी बात निकली नहीं जी कि वसीम इनके लिए 20,000 रुपये अबू धाबी से आ गए हैं अच्छा अच्छा, और उनके लिए 15,000 रुपये महीना जो है वो ये भी पर माशा- मंथ है? अरे वाह, क्या बात है, बहुत जबरदस्त, क्या बात है। आप कुछ अरे जबरदस्त। अच्छा ये अच्छा वो आप उम्मत के लिए हिदायत ही मांग लेते आपने सिर्फ 20,000 रुपये ही मांगे कबूलियत की घड़ी थी और आपकी इनके लिए जो बहन 20,000 है, मिसेस नूरा वो लाइन पर क्या है है आप मुझे बता रहे हैं? कीजिए बात। मुझे बता रहे हैं वो क्या है? पर मंथ बता रहे हैं हम? ये उसके अलावा जो जुनेद भाई ने बताया क्या? अच्छा ठीक है, ओके, कॉलर ठीक है। तो एक आपने अनाउंसमेंट किया और एक और भी साहब ने कॉल किया। मैं वही कंफर्म कर रहा था कि क्योंकि जब अनाउंसमेंट हो जाती है तो वही बात जिम्मेदारी चाहिए। होती है जाहिर है। हाँ, तो एक और साहब ने भी कॉल करके इन दोनों खानदानों के लिए पर मंथ 15-15 हज़ार रुपए का एक और साहब ने भी ऐलान किया। और वो आपकी नूरा बहन लाइन पर है। मिसेस नूरा हमारी बहन, हमारी बहुत अच्छी बहन अजमान से हमें रोजाना कॉल करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वसीम भाई कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी आवाज सुन के जरा और ठीक हो गए और इत्मीनान हो गया जरा। आप तीनों के लिए हमारा बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत दुआ आप लोगों के लिए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको हमेशा इनकी हिदायत दे। आमीन आमीन अल्लाह इंशाल्लाह। आप लोगों की हिफाजत करे इंशाल्लाह। आमीन आमीन। वसीम भाई हमारे तरफ से इन लोग के लिए 1-1 लाख दो फैमिली के लिए। क्या बात है भाई आपकी, क्या बोला? दोनों के लिए 1-1 लाख रुपया वैसे दे रहा है। अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद। पहली रमजान से रोजाना कॉल करती हैं। पहली रमजान जब हम मुझे सेगमेंट जो करते हैं ना तिलावत के फौरन बाद डेली कॉल करती हैं उसमें कुछ ना कुछ। अल्लाह सलामत रखे। वसीम भाई जी वसीम भाई जी 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 जी। जी वसीम भाई बात में मेरे से ये आपका जो ब्रेक आएगा ना, ब्रेक के बाद ब्रेक में मेरे से बात करना चाहिए।
जरूर बात करो। क्या कहा है? सॉरी बहन दोबारा बोलना। अच्छा हाँ ठीक है हाँ, वो ब्रेक में हम अक्सर बात करते हैं तो जी मैं ब्रेक के बाद आपको कॉल करता हूँ। बिल्कुल ठीक है, सही है, मैं ब्रेक में बात करता हूँ। ठीक है बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी, बहुत सारी तालियां बजा दें। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो कह रही ब्रेक में बात करनी है मैंने आपसे, क्योंकि ब्रेक में बताती रहती है मैंने इतने पैसे जमा करा दिए, इतने ये करनी है, इतने। सही, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन बस फिर मैं देखें जो अब आप पूछें ज़रा इस माँ से जिसने अब ये और अल्लाह और उसका रसूल जानता है कि इसमें कोई दिखावा नहीं है, कोई इसलिए नहीं है कि ये टेलीविजन पे लाया जा रहा है तो दिखाया जाए कि ये किस उसमें है, इसके अलावा कोई ऑप्शन, ये ऐसे ही रहते हैं ये बच्चे इसी तरह से बंधे हुए होते हैं जंजीरों के साथ। तो चलो ये तो फिर अभी उनको दुपट्टों के साथ और उसके साथ बांधा गया है, इनको तो लोहे की जंजीरें और ताले लगा के दोनों बच्चों को रखा जाता है। तो माँ बाप पे सोचो क्या गुजरती होगी। और हम बज़ाहिर समझते थे शुरू में, सच्ची बात है, कि कैसे माँ बाप हैं यार, लेकिन आप बताएं जिसको हम 2 मिनट कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं बच्चे को, उसके गरीब माँ बाप क्या करें, उसके अलावा क्या ऑप्शन है उनके पास। बड़ी हिम्मत की बात, बहुत हिम्मत की बात। मेरा ये ख्याल है कि एक बार इन दोनों माओं के लिए हाँ। जो इन बच्चों को संभाल रही हैं, इन बच्चों के सर पे उसी तरह से मौजूद है। उन्होंने जिस तरह कहा कि उन्होंने भी कि कोई खुशी का दिन जो है वो हम नहीं मना सकते, जब हमारे बच्चे बंधे हुए हैं तो हम क्या ईद है और क्या शब रात है हमारे लिए। तो इनकी हिम्मत के लिए जिस तरह से अपने बच्चों को भी इंशाल्लाह लेके चल भी रही हैं और भी अल्लाह ने चाहा ठीक होंगे, तो एक बार तालियां भरपूर तरीके से सही बात है, जरूर इन दोनों माओं के लिए बजाएं इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ अब ये कि महाना तो मामला हो गया, लेकिन अगर कोई घर का सिलसिला अगर इनका हो जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि मैं देख के आया हूँ और जो मोहल्ले वाले जो खास तौर पर बताते हैं इनके कि बड़ी अच्छी औरत हैं, सबके साथ बेहतर बर्ताव है, लेकिन शौहर बड़ा। तो आप ये जमानत दे सकते हैं ना कि वाकई घर की जरूरत है, जाहिर है। और मैं वो घर तो बेसमेंट उतर के और बड़ा अजीबोगरीब कमरा कि वैसे ही इंसान वहाँ नफसियाती मरीज हो जाए कि बहुत ही अजीबोगरीब तहखाना नुमा वो एक कमरा है। तो इस घर के लिए अल्लाह करे कि अभी कॉल आ जाए स्टूडियो के अंदर, वरना कॉल तो ज़ाहिर आती रहती हैं। और इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि किसी अगले सेगमेंट में या अभी हम कोई अच्छी अनाउंसमेंट इंशाल्लाह इनके लिए करके जाएंगे। और उनके इलाज का तो मुझे बड़ा इत्मीनान है कि दोनों बच्चों का इलाज इंशाल्लाह कल से शुरू हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बस जनाब जाते जाते, चूंकि ज़ाहिर सेगमेंट का वक्त तो मखसूस होता है, ट्रांसमिशन के तकाजे होते हैं, लेकिन जी अच्छा नाम नहीं बता रहे, ठीक, एक बंदा खुदा नाम नहीं बताया, वो कहते हैं दोनों फैमिलीज का हर महीने का जो राशन का मामला है वो मेरे जिम्मे, दोनों फैमिलीज का राशन का मामला मेरे जिम्मे। मतलब जिस तरह कहिए खाने पीने की फिक्र होती है, इलाज क्या करवाएं, तो खाने पीने की फिक्र तो खत्म इंशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और अल्लाह करे ये बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होके बोलते हुए अगली ट्रांसमिशन में यहाँ हमारे मेहमान हो इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो लुत्फ आ जाए इंशाअल्लाह। तो गुजारिश है, फैमिलीज की सिचुएशन आपने देख ली है, जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा उतना उनका जिंदगी का मयार बेहतर हो जाएगा। और इनके जिंदगी के मयार की डेफिनेशन बहुत मुख्तलिफ है हमारे मयार से। जब मैं बेहतर कह रहा हूँ तो बस ये कि इससे मुराद है कि जरा खाना आराम से खा लेंगे, इससे मुराद है कि जब नाश्ता कर रहे होंगे तो पता होगा कि दोपहर में भी कुछ खाने को है, इससे मुराद है कि बेटे को खिलाने के लिए बच्ची को दवा है, बस इससे मुराद ये है। तो बस आप लोगों को सबसे गुजारिश है कि हमें कॉल्स करते रहें। जिन्होंने इमदाद की उनका बहुत शुक्रिया, और ये दुआ के साथ कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। एक वक्फा लेते हैं। नबुर्द आजमाएं, इनके शौहर इन पर तशद्दुद करते हैं, घर का मसला भी है। अस्सलाम वालेकुम। तकलीफ शौहर का क्या मामला है, बताएं करा रही है बच्चों का, तो देख रहे हैं मामला शौहर का क्या है। शौहर भी इनके नीम ऐसे ही हैं, नीम दिमाग में थोड़ा सा उनका पता है कि बस मेरा बेटा बस अच्छा सोचते रहते हैं, नफसियाती मरीज जिसे कहते हैं। हाँ जी, आप पे तशद्दुद भी करते हैं। हाँ जी, वो तो मैं मोहल्ले वालों ने भी बड़ा बताया कि हमार कुटाई चलती रहती है, आपको बताया ही था उन्होंने। तो अब वो जो कमरा है, कमरा भी आपका सीढ़ियां उतर के नीचे तय खाने बेसमेंट के अंदर, वो किसने दिया हुआ आपको? वो मेरे ससुराल वालों का, मेरा अपना घर नहीं है, मुझे घर भी। और उसी कमरे में दोनों बच्चियां हैं। वो बच्ची वैसे थोड़ी सी समझदार है माशाल्लाह, मगर उसको भी बांधना पड़ता है, घर में ये भी बंधी हुई थी। ये भी मारती है, जैसे वो करते हैं ऐसे मारती है, बांधना ही पड़ता है। बाहर दरवाजे पे खड़ी हो जाती है, डांटो तो खुद मुझे मारना शुरू हो जाती है, ऐसे करती है। घूम गई थी जब आपने बताया हम आपके पास आए थे, तो हाँ जी, फिर मैं सारी गलियां 3 घंटे में इसको ढूंढती रही, 3 घंटे। फिर जाके जोड़े पुल पे किसी ने बताया कि जोड़े पुल पे है, नाई की दुकान पे बैठी हुई है। यानी अगर इनको ना बांधे तो ये सारा दिन गुम हो जाए, मिले ही ना मुझे।
تو اب کس طرح سے، یعنی ایک تو آپ کا گھر کا اللہ چاہے کوئی انتظام ایسا چھت کا ہو جائے جو سسرال والے آپ کو ہر دوسرے دن جو آپ بتاتے ہیں کہ نکال کے بعد، شوہر کا تشدد ہے اس کا تو ظاہر ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو اب اللہ اس کو ہدایت دے اور دے، اس کو صحت دے، اور ان کی وجہ سے رہ رہی ہوں. ان بچیوں کا علاج کسی کو دکھایا آپ نے؟ نہیں، میں نہیں دکھا سکی، کبھی دکھا ہی نہیں سکی ڈاکٹر کو؟ دو جو بچے ہیں نا ان کی دفعہ میں نے اپنا علاج کروایا تھا، وہ پھر صحیح ہوئے تھے. صحیح. وہ جو باقی دو بچے ماشاءاللہ وہ بچی بھی بڑی پیاری، آپ نے دیکھا ہی ہے نا دونوں کو. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک تو ان کے گھر کے لیے کوئی اگر یعنی گھر جو کمرہ ہے وہ میں نے دیکھا ہے بیسمنٹ ہے، پانی بارش وغیرہ میں کس طرح رہتی ہیں آپ؟ ایسے ہی پانی آ جاتا ہے، تہ خانہ سا ہے، گلیوں کا پانی آ جاتا ہے اس کے اندر، تہ خانے کے اندر. پھر اتنی ایک تو اگر اللہ کرے کہ چھت کا ان کا ایک سلسلہ ہو جائے کہ یہ یعنی ہر دوسرے چوتھے روز جو ہے وہ گھر والے سسرال والے باہر نکال کے ہی آپ چھوڑیں ہمارا گھر. دوسرا یہ کہ ان کے علاج کے لیے کچھ اگر تھوڑی ابتدائی رقم آ جائے تو ہم کم از کم ان کو دکھائیں تو صحیح کہ کچھ اور نہیں تو دیکھیں کم از کم ان کا جو یہ اضطراب ہے ذہنی جو ان کا وہ اس کو کم از کم ٹون ڈاؤن کیا. اگر ان کو تقریباً 20,000 روپے مہینہ بھی مل جائے جی ہاں تو 5-6 ہزار 7 ہزار روپے کا یہ مکان لے لیں. بالکل ٹھیک ہے. اور باقی کھانے کرائے پہ مل جاتا ہے وہاں 6-7 ہزار روپے پہ گھر. ادھر تو آپ کو پتہ ہی لاہور ہے، ادھر تو علاقہ، لیکن برق جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے. لیکن بچیوں کے علاج کے لیے کچھ اگر تھوڑی اماؤنٹ ہمارے پاس آ جائے تو ہم ان کو ضرور دکھائیں اور دکھا کے تھوڑا کم از کم یہ کہ پرسکون رہیں. 20,000 روپے مہینے سے ہو جائے گا، بات کی جائے انشاءاللہ. آپ نے سوچنا ہے میرا نہیں انشاءاللہ اچھا سوچ دیکھ کے آئے لوگ سوچ رہے ہیں. اللہ جس جس کو توفیق دے گا انشاءاللہ جو بھائی جس کو اللہ نے نوازا ہے اپنے خزانے سے جتنا ان بچیوں کے لیے اتنی پریشان سے یہ باندھ کے لے کے آئی ہیں آپ اس کو باندھ کے یہ قابو نہیں آئے گی تو کیسے میں لے کے آتی. جہاز میں اتنا تنگ کیا، اتنا تنگ کیا، وہ سارے کسی کے آنے کو اتار رہی ہے، کسی کو کوئی چیز اتار رہی ہے. جی آپ کے منہ سے ابھی بات نکلی نہیں جی کہ وسیم ان کے لیے 20,000 روپے ابو دھابی سے آ گئے. اچھا اور ان کے لیے 15,000 روپے مہینہ جو ہے وہ یہ پر منتھ ہے. ارے واہ کیا بات ہے، بہت زبردست. کیا بات آپ کچھ ارے زبردست. اچھا آپ امت کے لیے ہدایت ہی مانگ لیتے، آپ نے صرف 20,000 روپے ہی مانگے. قبولیت کی گھڑی تھی. اور آپ کی ان کے 20,000 مسز نورا وہ لائن پر ہیں. کیجیے بات بتا رہے ہیں وہ کیا ہے پر منتھ بتا رہے ہیں یہ اس کے علاوہ جو جنید بھائی نے بتایا کیا. اچھا ٹھیک ہے اوکے کالر ٹھیک ہے. تو ایک آپ نے اناؤنسمنٹ کی اور ایک اور بھی صاحب نے کال کیا. میں وہی کنفرم کر رہا تھا کہ چونکہ جب اناؤنسمنٹ ہو جاتی تو وہی بات ذمہ داری ہوتی ہے ظاہر. ہاں تو ایک اور صاحب نے بھی کال کر کے ان دونوں خاندانوں کے لیے پر منتھ 15,000 روپے کا ایک اور صاحب نے بھی اعلان کیا. اور وہ آپ کی نورا بہن لائن پر مسز نورا ہماری بہن، ہماری بہت اچھی بہن اجمان سے ہمیں روزانہ کال کرتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وسیم بھائی کیسے ہو آپ لوگ؟ الحمدللہ. آپ کی آواز سن کے ذرا اور ٹھیک ہو گئے، اور اطمینان ہو گیا ذرا. آپ تینوں کے لیے ہمارا بہت بہت سلام، بہت بہت دعا آپ لوگوں کے لیے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ. اللہ آپ کو ہمیشہ ان کی ہدایت دے. آمین آمین اللہ انشاءاللہ. آپ لوگوں کی حفاظت کرے انشاءاللہ. آمین آمین. وسیم بھائی ہماری طرف سے ان لوگ کے لیے 1 لاکھ دو فیملی کے لیے. کیا بات ہے بھائی آپ کی. کیا بولا؟ دونوں کے لیے 1 لاکھ روپیہ میں سے ہو رہا ہے. ہے. پہلی رمضان سے روزانہ کال کرتی ہیں. پہلی رمضان جب ہم سیگمنٹ جو کرتے ہیں تلاوت کے فوراً بعد ڈیلی کال کرتی ہیں اس میں کچھ نہ کچھ. اللہ سلامت رکھے. وسیم بھائی جی 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 وسیم بھائی بات میں میرے سے یہ آپ کا جو بریک آئے گا نا بریک کے بعد بریک میں میرے سے بات کرنا چاہیے. ضرور بات کرو. کیا کہا ہے سوری بہن دوبارہ بولنا. اچھا ہاں ٹھیک ہے ہاں وہ بریک میں ہم اکثر بات کرتے ہیں تو جی میں بریک کے بعد آپ کو کال کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے صحیح ہے میں بریک میں بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے بالکل. بہت شکریہ جی. بہت ساری تالیاں بجا دیں. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تو کہہ رہی بریک میں بات کرنی ہے میں نے آپ سے کیونکہ بریک میں بتاتی رہتی ہے میں نے اتنے پیسے جمع کرا دیے اتنے یہ کرنی اتنے. صحیح ماشاء اللہ. لیکن بس پھر میں دیکھیں جو اب آپ پوچھیں ذرا اس ماں سے جس نے اب یہ اور اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے کہ اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے. کوئی اس لیے نہیں ہے کہ یہ ٹیلی ویژن پہ لایا جا رہا ہے تو دکھایا جائے کہ یہ کس اس میں ہے. اس کے علاوہ کوئی آپشن. یہ ایسے ہی رہتے ہیں یہ بچے اسی طرح سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں زنجیروں کے ساتھ. تو چلو یہ تو پھر ابھی ان کو دوپٹوں کے ساتھ اور اس کے ساتھ باندھا گیا ہے. ان کو تو لوہے کی زنجیریں اور تالے لگا کے دونوں بچوں کو رکھا جاتا ہے. ماں باپ پہ سوچو کیا گزرتی ہوگی. اور ہم بظاہر سمجھتے تھے شروع میں سچی بات ہے کہ کیسے ماں باپ ہیں یار. لیکن آپ بتائیں جس کو ہم 2 منٹ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں بچے کو، اس کے غریب ماں باپ کیا کریں. اس کے علاوہ کیا آپشن ہے ان کے پاس. بڑی ہمت کی بات، بہت ہمت کی بات. میرا خیال ہے کہ ایک بار ان دونوں ماؤں کے لیے
جو ان بچوں کو سنبھال رہی ہیں, ان بچوں کے سر پہ اسی طرح سے موجود ہیں. اور انہوں نے جس طرح کہا کہ انہوں نے بھی کہ کوئی خوشی کا دن جو ہے وہ ہم نہیں منا سکتے جب ہمارے بچے بندھے ہوئے ہیں, تو ہم کیا عید ہے اور کیا شب رات ہے ہمارے لیے. تو ان کی ہمت کے لیے جس طرح سے اپنے بچوں کو بھی انشاءاللہ لے کے چل بھی رہی ہیں اور بھی اللہ نے چاہا ٹھیک ہوں گے, تو ایک بار تالیاں بھرپور طریقے سے ضرور ان دونوں ماؤں کے لیے بجائیں. مہینے 10,000 روپیہ ہوتا سی, یعنی صرف 10,000 روپے کی دوا سے بچے بولنا شروع ہو گئے تھے. یہ بچہ جو اس وقت ہم اس کیفیت میں دیکھ رہے ہیں 3 مہینے کی دوا سے جس پر 10,000 روپے ان دونوں کے خرچ آتے تھے, یہ ٹھیک ہو گئے تھے. ماما بابا بولنا شروع کر دیا تھا, مہینہ جی کھانا مانگنا شروع کر دیا تھا. یہ بچہ ٹھیک ہو گیا تھا. تو اس سے تو پانی دو, پانی مانگتا, روٹی مانگتا, بھوک لگی. اس سے تو زیادہ کر دیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ کہ یہ بچے ٹھیک ہو سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ صرف ان کا اللہ رحم کرے کوئی ایسا کہ یہاں پہ یہ معاملہ پر امداد کرے, میرے بچوں کا علاج ہو سکے انشاءاللہ. علاج تو علاوہ تو بس بچے ٹھیک ہو جائیں تو اس تو بڑی خواہش تو کوئی نہیں ہے. ہاں جی. ان کے جو شوہر ہیں وہ راج مستری کا کام کرتے ہیں, جو بہر ہے گھر کام چلتے کدے نہیں چلتے کام, اور گھر بھی بہت قسم و پرسی کا. تو یہ دونوں بچے جو ہیں کتنا سلسلہ ہو جائے تو یہ نارمل زندگی مہینے تک کتنے پیسے ہو جانتے تو انہوں نے بچوں کا علاج کھانا پینا انہوں کا ٹھیک ہو سکتا ہے ہر مہینے 10-15 ہونا چاہیے. لو یہ ہے زندگی ملک کے مختلف شہروں. بورے والا کا نواحی ایک مضافاتی, جانا روٹی پوری کر لی, جانا علاج کروا لیے. یا کھانا پورا ہوتا ہے کہتی ہیں, یا ان کا علاج ہو سکتا ہے. ظاہر کھانا پرائرٹی ہے, اس کی طرف جاتے ہیں. اور بچے یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں, ہو گئے تھے ٹھیک دوا کے ساتھ. تو ان کو آج اللہ نے چاہا تو ہم نے انشاءاللہ اگر ہمیں اچھا تھوڑا سا کچھ اماؤنٹ مل جائے تو اس کے کتنے مہینے سال نکل جائیں گے نا. جی انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے. تھوڑا سا بس ان کی دوا ریگولرلی چلتی ہے. میں کہتا ہوں جس کنڈیشن میں اس کا 50% بھی بہتر ہو جائے کم سے کم, اگر ایگزیکٹلی تو بھی جس طرح بتا رہے ہیں کہ بہت بہتر ہو گئے تھے, بولنا شروع کر دیا تھا, مانگنا شروع کر دیا تھا ماں باپ سے. اب وہ دوسری طرف بچی وہ دیکھیں, وہ اس کو بھی ماں نے زنجیر. اب آپ اس ماں کا ذرا سوچیں کہ جو ایسی دکھی سب دنیا دکھی پئی ہے. انہوں نے یہ پھر ماشاء اللہ پتر نے ہوتی ہیں نا, تو ان سے میرا خیال ہے یہ تو درخواست ظاہر اللہ نے انہوں نے زندگی باہر سے بھی لوگ تانے دیتے ہیں. ظاہر اگر کوئی شرارت کریں گے باہر جا کے یا کسی بھی طرف سے. اب ہمارا دیکھیں نا یہاں پہ اگر کرتے ہیں تو لوگ تو نہیں برداشت کرتے کہ توڑ دی چیز ہمارا دروازہ. یہ پیدائشی ایسے تھے نہیں 5-6 سال صحیح رہے ہیں ٹھیک سر, جی بڑا ہوندے نا ذہن تے اثر زیادہ پیندا گیا وا. اچھا ہاں جی. اج تو سال پہلے میرا بڑا بیٹا لا الہ کسی اللہ کا سیگا, اور کوشش کسی لا الہ اللہ کہندا سیگا, ہن نہیں کہندا کچھ بھی. اچھا جی اثر ذہن تے زیادہ پیندا نا. جب آپ باندھتی ہیں ان کو, ہاں جی مار دے مینوں, نہیں مار دے تو نہیں, لیکن ماں دے دل تک ہی گزردی ہے کہ جدوں رسیاں دی جڑے سنگل نے انہاں نے دکھ بہت ہوندا وا. میں کہ لوکل مال پوسٹ کے بجے میرے پوتے کے بجے ہوئے نا دن خوشی دیہار دا ہوندا, میرے تے بالکل نہیں خوشی ہوندی مینوں. کوئی خوشی دن ہوندا نا, خوشی کا کوئی بھی موقع ہوتا ہے تو ظاہر ہے ماں کے دل پہ جس نے باندھا ہو اپنے بچوں کو, اور آپشن ہی کوئی نہیں ہے اس کے. اکھاں بھی نہیں آئیں رو رو کے دوبارہ بھی اکھاں بن گیا, پھر دوبارہ ایک نظر نہیں آتی ایک اکھ تو. اللہ سے دے گا انشاءاللہ. خواتین حضرات بس یہ درخواست ہے کہ یہ ٹھیک ہو سکے, اس لیے ہم نے ان کو زحمت دی ہے بورے والا سے کہ یہ بچے جو ہیں یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں, سہارا بن سکتے ہیں اپنے باپ کا. یہ بچے یہ اس کیفیت میں ہیں, کس طرح سے آپ سوچیں کہ ماں بیچاری پھر صحن میں باندھ دیتی ہے اس کو تالا لگا کے اور لوہے کی زنجیر. توڑ دے جی جا توڑ دے باندھ دیا, بننا ہی ہوندا, پھر کی کریے. نہیں ٹھیک ہو جائیں گے یہ انشاءاللہ. بس چلو. اور یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں, زیادہ مشکل مرحلہ نہیں. آج اللہ نے چاہا تو ایک اچھا وسیلہ اور جو سبیل ہے وہ ہم بنا کے بھیجیں گے. دوسری فیملی سے ہم اگر بات کر لیں, وہ ذرا بیماری کے ساتھ ساتھ دوسرے مسائل سے بھی آج ایک بار پھر 2 ایسے مہمان ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں نیکی کے سیگمنٹ میں کہ ہو سکتا ہے آپ نے اس سے پہلے سنا ہو کہ ایسی کہانیاں بھی ہوتی ہیں, ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں, ایسی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. آج لیکن ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک پیکج. دکھا دیں پہلے. جی ہاں, پیکج ہے. 2 خاندان ہیں لیکن دونوں کی اذیت کم و بیش ایک ہی طرح کی ہے. ایک گھر میں 2 بیٹیاں اور ایک گھر میں 2 بیٹے ایک ہی طرح کی مسائل کا شکار ہیں, اور ان سے کہیں زیادہ مسئلہ جو ہے وہ والدین کا ہے. والدین کس طرح سے جو کام کر رہے ہیں وہ دل پر پتھر رکھ کر رہے ہیں. یہ ذرا پیکج دکھاتے ہیں اور پھر اس سے بات کریں. علیشا اور زنیرہ اپنے ناموں کی طرح یہ بچیاں بھی پیاری ہیں.
لیکن ان کے نصیب نہ جانے کیوں اتنے بھیانک ہیں کہ ان نازک سی بچیوں کو رسیوں سے باندھ کر رکھنا پڑتا ہے۔ لاہور میں ایک تہ خانے میں واقع کمرے میں قسم پرسی کی زندگی گزارتی ہوئی ماں زندگی کے کئی عذاب جھیل رہی ہے۔ بے پناہ غربت، جوان ہوتی ہوئی بچیوں کی ہولناک بیماری، نیم پاگل شوہر اور اس پر شوہر کا وحشیانہ تشدد۔ اس کے ابو بھی ایسے ہی ہیں، مجھے مارتے ہیں، جب دل کرا مجھے مارا، جب دل کرا۔ امی ابو بھی نہیں ہے میرے۔ تو کس طرح کا گزارا کیسے کرتے؟ بس ایسے ہی دیہڑی۔ 15 سال میری شادی کو ہو گئے، کام باہر نہیں کرنے جاتا تھا، اپنا ملتا تو کرتا تھا، ورنہ کہتا میں نے کرنا ہی نہیں۔ ہاں جی، لڑائی کس بات پہ ہوتی ہے؟ ایسے ہی باہر کوئی نہ بلائے تو میرے پہ غصہ، کام نہ ملے تو میرے پہ غصہ۔ چھوٹی بیٹی بیماری کے ساتھ ساتھ شرارتی بھی ہے اور ذرا زیادہ لاؤبالی بھی، لیکن بڑی بیٹی اتنی سمجھدار ہے کہ وہ اسے باقاعدہ منع کرتی ہے۔ تہخانے میں واقع یہ کمرہ سسرالیوں نے دے رکھا ہے، وہ جب چاہتے ہیں گھر سے باہر نکال کھڑا کرتے ہیں۔ بچیوں کی رسیاں کھولے تو وہ گم ہو جاتی ہیں، شوہر گھر آئے تو وہ خود کو ذہنی طور پر مار کھانے کے لیے تیار کر لیتی ہے۔ بچیوں کے ساتھ باہر نکلے تو لوگوں کے تانے اس کے منتظر ہوتے ہیں۔ یہ نصیبوں جلی ماں ہر جانب سے دکھ، اذیت اور تکلیف میں گھری ہوئی ہے۔ کہاں جائے، کس سے مدد مانگے، کس سے فریاد کرے، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ مکان ان کا جب دل کرتا ہے کہتے نکال کے باہر پھینک دینا۔ 2-3 دفعہ سسرال والوں نے ایسا کیا۔ عید پہ، رمضان میں کھانا پینا اپنی مرضی کا ہوتا ہے، کپڑے پہننا بچوں کے کوئی نہیں آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو۔ لاہور کی یہ 2 بہنیں تو کپڑے کی بنی ہوئی رسیوں سے باندھ کر ہی قابو میں رہتی ہیں، لیکن بورے والا کے ان بھائیوں کو تو لوہے کی مضبوط زنجیروں سے باندھنا پڑتا ہے۔ ان دونوں گھروں میں جا کر اندازہ ہوا کہ ماں باپ دل پر پتھر رکھ کر اپنے پھول جیسے بچوں کو جانوروں کی طرح باندھتے ہیں، کیونکہ اس کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، بڑی تکلیف ہوندی ہے جی۔ ہن عید آؤ گی، اسی لوگ اپنے بچیاں لے کے پھردے ہون گے، اسی انہاں نوں بن کے بیٹھے ہوں گے۔ مزدوری کرنے والا باپ بڑی مشکل سے گھر کا کھانا ہی پورا کر پاتا ہے، کیونکہ یہ دونوں جوان ہوتے ہوئے بچے کئی افراد کے برابر کھانا کھا جاتے ہیں۔ لاہور کی طاہرہ کی زندگی اور بورے والا میں لوہے کی زنجیروں میں بندھے ہوئے یہ بچے ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر یہ سب دیکھنے والے ماں باپ بس ایک بار اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچیں کہ اگر انہیں اپنی راج دلاری بیٹی یا جان سے پیارے بیٹے کو اس طرح سے باندھنا پڑے تو ان پر کیا گزرے گی۔ جنید بھائی، ہم اکثر خبروں میں، نیوز میں اس کو سمجھتے تھے کہ یار یہ بڑے کچھ ظالم ماں باپ ہیں، بڑے کچھ جابر قسم کے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو باندھ کے رکھا ہوا ہے انہوں نے، ایسے کیسے، پتہ نہیں کیا وجہ ہوگی بات۔ لیکن جب ہم گھروں میں گئے ہیں اور جس اذیت سے گزرتے ہیں، یعنی بچے گم ہو جائیں گے ادروائز، یعنی جس طرح یہ بچی جو ہے یہ کی کھو گئی تھی، میں تفصیل پوچھیں گے ابھی، اور یہ بیچاری ماں نے پھر پورے علاقے میں دوپہر میں گھوم کے اپنے جوتے گھسا کے اس بچی کو، تو مجبوری ہے باندھنا، اور یا اللہ کرے کہ کوئی ایسا وسیلہ آج بن جائے کہ یہ بچے روبہ صحت ہو جائیں، اور ہو سکتے ہیں یہ بچے خاص طور پر جو بورے والے ہیں، ان کو کسی اللہ کے بندے نے کچھ عرصے کے لیے دوا کے لیے انتظام کرنا شروع کیا تھا، اور 3-4 مہینے کے اندر یہ بچے بہتر ہو گئے تھے، ان کو کھولنا شروع کر دیا گیا تھا۔ ان کی جو زنجیریں تھیں، جو باقی یعنی کہنے کی بات نہیں، مویشیوں کی طرح باندھا جاتا ہے انہیں گھر کے اندر، باقاعدہ کھونٹا بنا ہوا ہے وہاں پہ جہاں پہ اس بچے کو باہر اور اس بچے کو اندر باندھا جاتا ہے، تو یہ بچے ٹھیک ہو سکتے ہیں، ماں باپ کی حیثیت ہم کم کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یعنی اس ایسی کیفیت میں آپ کیا کریں گے؟ 24 گھنٹے کس طرح سے آپ اس بچے کو جو ہے وہ صرف اپنے ہاتھ کے، اور یہ کہاں نکل جائے پتہ نہ چلے، اور پھر مارنا پیٹنا چھوٹے بچوں کو، توڑنا چیزوں کا، مجبوری ہے کہ ان کو ابھی بھی اب آپ دیکھیں کہ، اور اس بچے کے بھی دونوں ہاتھ جو ہیں وہ باندھے گئے، اور ماشاءاللہ مضبوط جسم کے مالک، بڑے جاندار بچے ہیں۔ تو ان کی والدہ سے ہم ذرا کوشش کرتے ہیں بات کر کے کہ کس طرح سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ماں جی۔ وعلیکم السلام۔ ویسے تو میں آیا تھا آپ کے پاس، سارا صورتحال دیکھی، یہ بچے ٹھیک ہو گئے سن درمیان سے؟ ہاں جی۔ کس طرح ہوئے سن؟ 2-3 مہینے دعا کھوائی سی، صحیح ہو گئے سی، اس کے بعد پھر گھر دی غربت تو دعا نہیں لئی گئی، علاج نہیں کروایا گیا، تے پھر
ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲਦੇ ਸੀ, ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਹੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ? ਮਾਮਾ ਪਾਪਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅੰਮੀ ਰੋਟੀ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਦਿਓ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਘਰ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਨਹੀਂ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਵਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ?